سرچ کریں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو سادات کی خوشبو آتی تھی. اور اختصار سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یوں ہوا کہ امام اہل سنت کو کسی نے، اعلیٰ حضرت کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، اور امام نے جو ہے وہ دعوت قبول کر لی، اور پرانے شہر سے امام اہل سنت کو لے جانے کے لیے پالکی بھیجی گئی. اس دور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جن کو لایا جاتا تھا پالکی کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور پالکی بھیجی گئی، مشہور ہے، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. پالکی بھیجی گئی صرف یاد دہانی کے لیے. اس پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور 4 لوگ اس کو کندھا دینے لگے. دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ سادات میں سے کوئی مالدار ہو، ہر سادات مالدار ہو، ضروری نہیں. ہر سید پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں. بلکہ ہر سید عالم ہو، یہ بھی ضروری نہیں. اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے خاندان رسول میں پیدا کر دے، جسے چاہے خاندان رسول میں، یہ اس کے کرم کی بات ہے. اور انسان ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ نسب حاصل نہیں کرتا. یہ کسی خانقاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، کسی درسگاہ سے نسب نہیں دیا جاتا. یہ نسب انسان لے کر پیدا ہوتا. تو پالکی میں بیٹھے اور پالکی اٹھانے والے مزدور لے کر چلے. تھوڑی دور پالکی نکلی تھی، بازار میں آئی تھی کہ آواز آئی اندر سے، پالکی روکو. کسی کو لگا کہ کوئی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی آپ کی، حالانکہ ان دن بیماری چل رہی تھی، طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی. پالکی روک دی گئی، رکھ دی گئی. بات کیا ہے؟ باہر آئے، ایسے تڑپتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، لگتا تھا کہ بے قراری جو ہے مضطرب کر رہی ہے اور دل کے اندر قرار اور چین نہیں ہے. کہتے ہیں سچ کہنا، تم میں کون سید ہے؟ چاروں میں سید کون ہے؟ اس لیے کہ نبی کی آل کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی وہ خوشبو اب بھی موجود ہے، وہ خوشبو اب بھی موجود ہے. میں کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ خوشبو آج لوٹ آئے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ سادات کا احترام دیکھ کر کئی سیادت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. اور یہ انتہائی بدترین فعل ہے کہ کسی کو یہ نسبت حاصل نہ ہو اور وہ جھوٹی نسبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو. وہ شفاعت رسول سے محروم ہے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے. اس لیے اگر یہ سعادت اور شرف کسی کو حاصل نہیں تو وہ عزت کے لیے ایسا نہ کرے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، باقی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. وہ اپنی جہنم خود بنا رہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہمیں مان لینا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں کے لیے نصیحت، اللہ کا واسطہ کہ ایسا نہ کریں، ورنہ اصل والوں بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور یہ خون رسول کی بات ہے. تو کہا تم میں کون سید ہے؟ بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ کون سید. مجھے خوشبو آ رہی حضور کے خون کی. تو 3 ایک طرف ہٹ گئے. جو چوتھے تھے انہوں نے کہا کہ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. امام تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے. قیامت کے دن اگر تمہارے نانا نے پوچھا کہ احمد رضا میں نے تمہیں اتنا بلند مقام دیا تھا اس لیے کہ تم میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کرو، تو میں تمہارے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ تم سید ہو کر کے کیسے یہ پالکی اٹھانے پر آ گئے؟ تو کہا غریب ہوں، کوئی اولاد کے لیے ذریعہ نہیں تھا، میں پریشان ہوا. تو ان میں سے ایک میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا، تمہارا کچھ کام ہو جائے گا تو بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ ان کے قدموں پہ رکھا اور کہا شہزادے مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ یوں ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے گا اپنے کندھوں پر، اور جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلے ہیں، جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلیں اتنی دور تک میں تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا اور تم چلو گے، تاکہ قیامت کے دن میں عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ
अगर भूल से न मालूम होने पर मैं बैठ गया था तो मैंने उसकी तलाफी भी कर ली थी। और उसके बाद फरमाया अब आज से तुम्हें ये मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। और फिर फरमाया कि जितना इनके घर के अखराजात महीने के होते हैं वो सब अहमद रज़ा की तरफ से जाएंगे और ये तालीम हासिल करेंगे। बल्कि वो सैयद साहब जिन्होंने ये वाक़या बयान फरमाया, अभी भी वो हयात हैं, 100 से ज़्यादा की उम्र है, तो कहा कि बाद में वो पालकी उठाने वाले सैयद साहब जो है फिर उनको अल्लाह ताला ने मुफ्ती बना दिया, उन्होंने इल्म हासिल कर लिया। ये इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरे, और भी बुज़ुर्गों ने यही किया। देखो जिसने ताज़ीम की वो बुलंद हुए, जिन्होंने तौहीन की, बेअदबी की। इसलिए अगर किसी गरीब सैयदजादे को देखो उसकी मदद करो, इमदाद करो। एक सैयद साहब गौस पाक की औलाद से, उन्होंने मुझसे कहा कि लॉकडाउन में सादात भी परेशान हैं, आप लोगों को कहिए। मैंने कहा जब मैं तकरीर में कहता हूँ तो मुझे खौफ लगता है कि लोग बदगुमान ना हों कि मैं तो जल्दी सादात की ताज़ीम का जिक्र भी आजकल नहीं करता, क्योंकि लोग फिर ये इतना सोचने लगे कि ये भी सैयद है तो अपने लिए रास्ता क्लियर तो नहीं करते, इसलिए मैं नहीं करता ये सब काम। तो कहा कि आप एक काम करें, यूँ कहाँ करें कि अल्लाह ताला ने तो हमें नवाजा है, हमें खिदमत की ज़रूरत नहीं है। जो गरीब सादात है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई ठेला ढकेल रहा है, उनका एहतराम, उनकी खिदमत करो, उन्हें तोहफे तहफ़ पेश करो। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद की मदद करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन मैं उसको तलाश करके उसकी शफाअत करूँगा। और आका फरमाते उसका मुझ पर हक है, उसका मुझ पर हक है कि क़यामत के दिन मैं उसको सिला दूँ। कहा आले अब्दुल मुत्तलिब पर जो एहसान करेगा क़यामत के दिन उसका सिला मैं